اس کی طرف، افراد کی طرف یا مال کی طرف؟ یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کو کہ یہ کہیے کہ انسان کی دنیا میں بقا کے لیے بھی اور انسان کی جہد کے لیے بھی، جو انسان کی کوشش ہے، اس کا بھی محور یہی دو چیزیں۔ اور فوکس جو دنیا میں اللہ سبحانہ تقدس کی تخلیق کا فوکس بھی یہی چیز ہے۔ اللہ نے دنیا کو بنایا انسان کے لیے اور وسائل بھی رکھے انسان کے لیے۔ کچھ وسائل جن سے وہ بغیر کسی محنت کے سیدھا فائدہ اٹھاتا ہے، اور کچھ وسائل وہ جن کے لیے اس کو جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ تو جو وسیلے ہیں جن سے سیدھا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، جیسے سورج کی روشنی ہے، چاند کی روشنی ہے، ستاروں سے سمتوں کا پتہ لگانا ہے، ہوا ہے، بارش کا پانی ہے، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے معاملے میں تو آپ کے پاس کوئی بڑی کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ ایک منٹ میں تک آواز آ رہی ہے۔ تو ان چیزوں کا معاملہ جو قدرتی طور پر انسان کو حاصل ہوتی ہیں، جو ریسورسز یا جو چیزیں، وہ ان میں تو کوئی بڑی چپلش نہیں ہے، حالانکہ اس دور میں آتے آتے اس میں بھی تھوڑی سی مشکلیں کھڑی ہو گئی ہیں، لیکن بنیادی طور پر جہاں کشمکش ہے اور جہاں تنازع ہے اور جہاں رفٹ کی گنجائش ہے، وہ جگہ ہیں جو مال دیا تو اللہ سبحانہ، جو چیزیں دی تو ہوئی اللہ سبحانہ تقدس کی طرف سے ہے، لیکن جس کو حاصل کرنے کی اور جس کو ارن کرنے کی اور جس تک دسترس سب کو ہے، اپنی اپنی استطاعت کے حساب سے، اپنی اپنی عقل کے حساب سے اور اپنی اپنی پہنچ کے حساب سے۔ اور سارا جو کنفلکٹ ہے، سارا جو جھگڑا ہے یا سارا جو کنفیوژن ہے، وہ یہی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ یہ جو دونوں ریسورسز ہیں، پہلا ریسورس ہیومن ریسورس اور دوسرا یہ جو کیپٹل ریسورس، اس پر اس کے ڈسٹریبیوشن کا کبھی سے کوئی ایسا پختہ نظام نہیں رہا کہ اس کو اس انداز میں ڈسٹریبیوٹ کیا جائے کہ ہر آدمی تک یا ہر جس کو اس کی ضرورت ہے، ہر ضرورت مند تک اس کا شیئر پہنچ سکے۔ ہمیشہ سے اس کی کوشش ہوتی رہی، سوسائٹی میں ہمیشہ سے ایک ایسی آواز اٹھتی رہی اور ہمیشہ سے ایک کوشش ہوتی رہی ہے کہ سوسائٹی میں لوگوں کو اگر برابر کے حقوق نہیں مل سکتے تو کم سے کم اتنا ہو کہ سب کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کا انتظام ہو سکے۔ اس سلسلے میں سب سے نمایاں نام آپ کمیونزم کا لے سکتے ہیں، سوشلزم کا لے سکتے ہیں، جنہوں نے یہ نعرہ دیا کہ جو کیپٹل ریسورسز ہیں وہ سارے کے سارے گورنمنٹ کے ہیں، سرکار کے ہیں، اداروں کے ہیں، اور اداروں کا کام یہ ہے، گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ اس بات کا کی گارنٹی دے کہ ہر آدمی کو اس کی بنیادی ضرورت کے حساب سے یہ مہیا کیا جا سکے۔ دیکھنے میں نعرہ بڑا سلوگن بہت اچھا ہے اور بہت زبردست ہے، لیکن ایک بنیادی جو اس میں قباحت رہی ہمیشہ سے وہ یہ رہی
کہ انسان کی فطرت میں تغیر ہے، انسان کی فطرت میچ نہیں کرتی ایک دوسرے سے. کسی کو گوشت پسند ہے اور کسی کو سبزی پسند ہے، کوئی میٹھی چیزیں پسند کرتا ہے، کوئی میٹھی چیزوں سے جلتا ہے، بالکل پسند ہی نہیں آتی. اب آپ ایک مینو، ایک چیز طے کر کے ایک وہ آپ سب کو دے دیں. پھر انسان میں کچھ نزاکت پسند لوگ ہیں، کچھ محنت کش ہیں، کچھ وہ اللہ سبحانہ تقدس نے ذہن کی نشوونما کسی سے انداز ہوئی ہے کہ وہ زیادہ دور نیوٹن اور آئنسٹین بن سکتے ہیں، اور کچھ ہمارے جیسے لوگ رہ جاتے ہیں. تو یہ جو اللہ سبحانہ تقدس کی جو تخلیق ہے، اور یہ اس میں بنیادی چیزیں اللہ سبحانہ تقدس نے سب کو عطا کی ہے. لگ بھگ کسی کو عطا نہیں کی ہیں تو وہ دوسروں کے لیے امتحان ہے. مثلا بیشتر لوگوں کے پاس، اگر ایکسیپشنل کی بات نہیں کرتے تو بیشتر لوگ جو ہے نا پیدائشی آنکھ والے اور کان والے اور یہ والے اور والے پر ہیں. کچھ کو چھوڑ دیا جائے تو ایکسیپشنل کو. تو یہ بنیادی چیزیں، ذہن، دماغ، یہ ساری چیزیں تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب کے اوپر دی ہیں. لیکن اس میں حالات اور جو شاکلہ ہے اور جو اور چیزیں ہیں اس کے حساب سے ان کا استعمال یا ان کو ایکوائر کرنا کا الگ الگ انسان کے فطرت میں الگ الگ ہے اس کا. تو اب کوئی اس طرح کا ریگولیشن وہاں پر نہیں ڈالا جا سکتا کہ جس میں گنجائش ہی نہیں چھوڑیں آپ کسی قسم کے تغیر کی. جو آپ نے امپوز کر دیا وہ امپوز کر دیا. اسی لیے کمیونزم اپنی ساری خوبیوں کے باوجود، دہریت تو ایک الگ اس کا چیپٹر ہے، خاص طور پر سوشلزم، وہ اس لیے فیل ہو گیا کہ وہ قدرت کا جو بنیادی جو قانون ہے اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہا تھا. دوسری طرف مال کے سلسلے میں، کیپٹل ریسورس کے سلسلے میں ایک دوسرا جو ازم ہے جو بہت زیادہ مقبول ہے، اور آج کے وقت میں اس وقت سب سے زیادہ مقبول ترین ازم جس کو کہہ لیجئے وہ کیپٹلزم ہے. اس نے کہا کہ صاحب انسان کو اللہ سبحانہ تقدس نے الگ صلاحیتیں دی ہیں، اپنی صلاحیتوں کو بروکار لائے اور اس ریسورس سے جتنا حصہ چاہے وہ اپنا لے سکتا ہے. اس پر کوئی زبردستی نہیں ہے، اس پر کوئی روک نہیں ہے، اس پر کوئی ٹوک نہیں ہے. اس دنیا میں ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ تقدس نے اس دنیا ہی میں ساری چیزیں دی ہوئی ہیں، اور انسان کو اس کو ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے، حاصل کرنا ہے، استعمال کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ صاحب جس کی جتنی استطاعت ہو اپنا اس کو ڈھونڈے، ایکوائر کرے، ارن کرے، استعمال کرے. بس انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ والا حصہ چیپٹر جو ہے نا بالکل کلوز تو نہیں کیا، لیکن کر دیا کہ آپ کی ثوابدید پر چھوڑ دیا کہ صاحب آپ کی مرضی ہو تو آپ اس میں سے کسی کا حصہ دینا چاہیں، آپ اپنی مرضی کے حساب سے جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے چاہے پورا دے دیں چاہے بالکل نہیں دیں، آپ کی مرضی ہے، آپ کی چیز ہے، آپ نے ارن کی ہے، آپ نے ایکوائر کی ہے، آپ کا عقل، آپ کے ریسورس، آپ کی چیز ہے، آپ کا سب کچھ ہے. اس سے بھی بات نہیں بن سکتی. اس لیے ہزار ایسی مثالیں ہیں کہ انسان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو مریض ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسری آخری عمر کو پہنچ چکے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اس قسم کا شاکلہ عطا نہیں ہوا ہے، کوئی لوگ ایسے ہیں جن کو اس قسم کا انوائرمنٹ نہیں ملا، کچھ کے عقل اور توانائیاں اور طاقت اور سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ان کے پاس جو ریسورس ہے جو چاہیے بنیادی ریسورس اس کی کمی ہے. اب ان تک اگر آپ نے ان کے برابر ان کو موقع نہیں دیا یا ان کی مدد نہیں کی تو یہ ہوگا کہ جس کے پاس ہے اس کے پاس تو سب کچھ ہے، وہ تو اپنا کیپٹل کو بڑھاتا جائے گا، باقی بھی لوٹتا جائے گا، لوٹتا جائے گا، لوٹتا جائے گا. جیسے آپ دیکھتے ہیں پچھلے 50 سال 70 سال کا آپ ایک تجزیہ اٹھا کے دیکھیے تو مالدار ہوتا چلا گیا ہے، غریب ہوتا چلا گیا. یہ اور بات ہے کہ ہم کو لگتا ہے کہ انسانوں کے پیٹ تو بنیادی طور پر بھر رہے ہیں اور لوگوں کے پاس کپڑے بھی اب آ گئے ہیں اور چھوٹی موٹی گاڑیاں بھی، لیکن جو کمپیریزن ہے، جو بنیادی کمپیریزن ہے امیر اور غریب کے بیچ کی جو کھائی ہے وہ بڑھتی ہی گئی ہے اور بہت زیادہ بڑھ گئی اس کیپٹلزم کے اس فلو کی وجہ سے. اس بیچ میں
اسلام ایک بنیادی راستہ طے دیتا ہے۔ پہلی بات تو وہ اس چیز کو ختم کرتا ہے، دماغ سے ذہن سے کریٹ کے نکالتا ہے کہ مال انسان کا ہے، اور اگر تھوڑی سی عقل استعمال کی جائے تو انسان کو سمجھ میں یہ آ جاتی ہے یہ بات بڑی آسانی سے کہ مال انسان کا ہے نہیں۔ انسان کا مال اگر ہوتا تو وہ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے دنیا میں آتا۔ جو کچھ انسان حاصل کرتا ہے، چاہے وہ انہیریٹنس سے حاصل کرے، چاہے اپنے قوت بازو سے حاصل کرے، چاہے اپنی عقل سے حاصل کرے، حاصل یہیں سے کرتا ہے، اسی دنیا سے کرتا ہے۔ اسی دنیا کی زمین، اسی دنیا کا پانی، اسی دنیا کی ہوا، اسی دنیا کی چیزیں، اسی دنیا کے معدنیات، اسی دنیا کی باقی جتنی ریسورسز ہیں یا جتنی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کو کیپٹل حاصل ہوتا ہے، وہ سارے کے سارے اسی دنیا میں ہیں، اور یہ دنیا اللہ کی ہے۔ اس دنیا کو اللہ نے بنایا ہے، اس دنیا میں جو کچھ اللہ کا ہے، للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ اس دنیا میں۔ اور یہ بات سمجھنا کوئی بہت بڑا مشکل کام نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ فلسفی کی اس میں ضرورت نہیں ہے کہ انسان کو سمجھ میں آ سکے، کیونکہ انسان اپنے آنے اور جانے کو دیکھ لے، آتا خالی ہاتھ ہے، جاتا خالی ہاتھ ہے، جو کچھ ہے وہ دنیا ہی میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے آتا ہے خالی ہاتھ آتا ہے، جو ملتا ہے اس دنیا میں ملتا ہے، جاتا ہے خالی ہاتھ جاتا ہے، جو کچھ رہتا ہے اس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اپنے ساتھ خزانہ دفن بھی کر لیں تو 3 دن کے بعد کی خبر کھود کے لوگ نکال لیں گے۔ تو اسلام ایک تصور یہ دیتا ہے کہ بنیادی طور پر یہ مال جو انسان اپنے جمع کر رہا ہے، حاصل کر رہا ہے، بنیادی طور پر یہ ہے اللہ کا مال، اور اللہ نے اس کو یہ گنجائش اور یہ اجازت دی ہوئی ہے کہ اس مال کو اپنی استطاعت، اپنے استعداد اور اپنی ضرورت کے حساب سے جمع کرے، لیکن اس کو خرچ کرے وہ یہ ہمیشہ سمجھتا رہے کہ میں اس مال کا امین ہوں، مجھے اس مال میں سے اپنے اوپر اتنی ہی خرچ کرنے کی اجازت ہے جتنا اس مال کے اس مالک نے مجھے حکم دیا، اور اگر اس مال کا مالک مجھ سے مطالبہ کرتا ہے کہ اس میں سے اتنا حصہ یا یہ چیز یا یہ کچھ پرٹیکولر کسی دوسرے کو حوالے کر دیا جائے تو بغیر چون چرا کیے ہوئے اس کو مان لے اور اس کو ادا کر لے۔ چنانچہ قرآن کریم کی شروعات سے لے کے آخر تک یہ آیت تو بار بار آتی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَمِمَّا رَزَقْنَاكُمْ تُنْفِقُونَ۔ ان کو جو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرے، جو ان کو عطا کیا گیا ہے۔ یہ دماغ میں ایک ماننے والے کے جو اللہ کو مانتا ہے اور جو اللہ کی ہدایت کو مانتا ہے، اس کے دماغ میں یہ بات کوٹ کوٹ کر سینکڑوں جگہوں پر بیان کر کے فرما کے اس کو دم گھسا دیا گیا اندر تک کہ بھائی ایک چیز کو ہم پہلے سب سے پہلے ایک چیز جان لو کہ مال تمہارا ہے نہیں، تم کو دیا گیا ہے، عطا کیا گیا ہے۔ اتنی گنجائش ضرور دی گئی ہے کہ تم جتنا چاہو اس کو ایکوائر کر لو، لیکن اس قید کے ساتھ، اس حد بندی کے ساتھ کہ اس میں سے حق جو ہے وہ ادا کرو، جو مال کا مالک چاہتا ہے اس کے حساب سے ہی کرو۔ بلکہ اتنا ہی نہیں کہا کہ مال لیتے وقت بھی اس بات کا دھیان رکھو کہ مالک کی مرضی کیا ہے اس میں، تو کس انداز سے یہ مال تم کو لینا ہے۔ اب مثلا اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک جگہ ایک ڈھیر پڑا ہوا ہے غلے کا یا سونے کا یا کسی اور چیز کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، اور لوگوں کو خبر کر دی گئی کہ صاحب یہ ڈھیر پڑا ہوا ہے، اپنی اپنی طاقت اور اپنی استطاعت کے حساب سے لے لیجئے۔ اب کوئی تو یہ ہے کہ کمزور اور ناتواں ہے جو وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، اور کوئی یہ ہے کہ جو وہاں تک پہنچ سکتا ہے، کوئی وہ ہے کہ اس کے ساتھ کچھ اور مددگار بھی ہیں جن کو لے کے وہاں تک پہنچ سکتا ہے، کوئی ایسا ہے کہ جس کے پاس بڑی گاڑی بڑی سواری ہے اس کے ساتھ پہنچ سکتا ہے،
کوئی ایسا ہے کہ جس نے ٹرک اور لوریز اور دوسری چیزیں حاصل کی ہوئی ہیں اور وہاں تک پہنچ کے اس مال کو کر سکتا ہے؟ وہ اس حساب سے اب لوری والا اور ٹریلر لے کے اور بڑے بڑے یہ لے کے جائے گا، شپ لے کے جائے گا، تو ظاہر ہے کہ وہ مال تو اس حساب سے دے گا، اور ایک بندہ جو ہے نا لنگڑاتا لولا کرتے جائے گا تو اس کے حصے میں وہی آئے گا۔ تو یہاں ایک قید یہ بھی رکھی کہ مال کو حاصل کرتے وقت بھی دھیان رکھو کہ ایک چیز تو یہ کہ مال تم حاصل کر رہے ہو، اس کی تم کو جواب دہی دینی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم لے گئے اور لے جا کے تم نے پٹک دیا اور استعمال کیا نہیں کیا، اڑا دیا، برباد کر دیا۔ اور دوسری یہ کہ تم مال کو لے کے جا رہے ہو، دھیان رکھو کہ پیچھے اور لوگ بھی ہیں جن کو اسی سے حاصل کرنا ہے۔ اور تیسری یہ کہ اپنی قوت اور اپنی طاقت اور اپنے ریسورسز کے بل پر اتنے گھمنڈی مت بن جاؤ کہ دوسرے کو ہوا ہی نہیں لگ جاتی۔ اب اتنی سی بات اگر آپ سمجھ لیں گے تو کائنات میں یہ جو غربت، امیری اور غریبی اور اس کے پاس زیادہ مال اور اس کے پاس کم مال کا پورا نظام آپ کے سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تقدس چونکہ انسانوں کا خالق ہے اور انسانوں کا رازق بھی ہے، اور رزق کا انتظام اللہ سبحانہ و تقدس نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے۔ اپنے ذمے لیے ہوا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر گھر کے اوپر من و سلوہ اتار دے گا۔ اللہ سبحانہ و تقدس نے ایک ایسا نظام ڈیولپ کرایا ہوا ہے، انسانوں کو ہدایت دی ہوئی ہے کہ اس طرح کا نظام ڈیولپ کریں جہاں کم سے کم انسانوں کی بنیادی ضرورتیں پوری ہوتی ہوں۔ کوئی بھوکا نہ سوئے، کسی کے تن سے کپڑا نہ چھن جائے، اور کسی کے گھر کی چھت جو ہے نا اس سے نہ لے لی جائے۔ یہ جو بنیادی جو 3 فیکٹر ہیں، روٹی، کپڑا اور مکان جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی گارنٹی ملے سب کو۔ حکومتوں نے بڑی کوششیں کی ہیں اس سلسلے میں، لیکن چونکہ بنیادی جو مال کے بارے میں جو بنیادی تصور کی کمی کی وجہ سے یہ چیزیں پنپ نہیں پاتی۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ حکومتیں اب یہ سمجھنے لگتی ہیں کہ چونکہ مال یہاں کیپٹلزم میں جو کیپٹلسٹ حکومتیں ہیں یا جو کمیونسٹ یا سوشلسٹ حکومتیں ہیں ان میں تو خیر ہے ہی یہ معاملہ، حکومتوں کو یہ لگنے لگتا ہے کہ چونکہ سارے ریسورسز گورنمنٹ کے ہیں، ڈکلیئرڈ ہے، حالانکہ یہ ریسورسز گورنمنٹ کے نہیں ہیں، ریسورسز تو اللہ سبحانہ و تقدس کے ہیں، ان میں سے جس کو جتنا چاہیے اس کا حق حاصل ہے۔ لیکن آپ دیکھیے گا کہ جتنے بھی نیچرل ریسورسز ہیں دنیا کی زیادہ تر گورنمنٹس ان پر اپنا قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب اتنا تو چھوڑ دیجیے، اب آپ کسی جنگل میں جا کے لکڑی بھی نہیں کاٹ سکتے اور اس کے گٹھر لا کے آپ بیچ نہیں سکتے۔ اگر آپ کو فارسٹر نے یا ان کے اور لوگوں نے، رینجرز نے پکڑ لیا تو آپ کے لیے آفت ہو جائے گی، کیونکہ جنگل میں جا کے شاخیں توڑنا بھی ممنوع ہے۔ جنگل تک جو کھیتی آپ نے کی ہے، جو پیڑ آپ نے لگائے ہیں اس کی بات الگ ہے، حالانکہ بہت سی جگہوں پر یہ بھی ہے کہ آپ کے اپنے لگائے ہوئے پیڑ کو بھی آپ اپنی لکڑی کے لیے یا اپنی ضرورت کے حساب سے کاٹ نہیں سکتے بغیر ان کی اجازت کے، بغیر فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی اجازت کے۔ ہمارے علاقے میں تو خاص طور پہ یہ ہے، آن پیپر تو یہی ہے کہ صاحب آپ لکڑیاں جو ہے نا وہ کاٹ کے نہیں لے جا سکتے۔ اپنی لکڑی کاٹ کے آپ لے کے جا رہے ہیں تو آپ سے پوچھ لے گا کہ آپ پرمیشن کدھر ہے۔ اور جو نیچرل ریسورسز ہیں، جو کول ہے، جو پیٹرول ہے، اور جو مائکا ہے، اور جو آئرن اور ہیں، یا جتنے بھی اورس یا جتنے بھی اس طرح کے جو ریسورسز ہیں، یا ندیاں ہیں یا پہاڑ ہیں، ان پر تو گورنمنٹ نے قبضہ کر کے رکھا ہی ہوا ہے۔ جب چاہتی ہے گورنمنٹ ان کو روک لیتی ہے، جب چاہتی ہے اجازت دیتی ہے۔ کنٹرول ایک الگ چیز ہے، قبضہ بالکل ایک الگ چیز ہے، بالکل ایک طریقے سے اس پر مسلط ہوئی اپنی مرضی کے حساب سے دیتی ہے، لیتی ہے۔ پھر دوسری چیز کہ گورنمنٹس آج کل کی حکومتیں یہ سمجھتی ہیں کہ صاحب ہمارا جو
معاملہ یہ ہے کہ چونکہ ہم حکومت کا نظام چلا رہے ہیں، ہم ان کی فلاح بہبود کا خیال رکھ رہے ہیں، اس لیے ہمیں اپنی مرضی کے حساب سے ٹیکس نافذ کرنے کا حق حاصل ہے۔ اور بارہا بیشتر ملکوں میں اب نارمل قسم کے ٹیکسز ہیں جو وصولے جاتے ہیں۔ جب گورنمنٹ کو ضرورت ہوئی، یہ بادشاہی نظام میں یہ بات شروع ہوئی، بادشاہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ صاحب ان کے کچھ عقل مندوں نے ان کو سمجھا دیا کہ صاحب آپ کو اگر پیسے کی تو ضرورت ہے ہی، آپ کی اپنی ایک لیوش لائف ہے اور آپ کو بڑے بڑے محل بنانے ہیں اور آپ کو اپنی فوجیں رکھ کے اپنی حکومت کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کی حکومتوں پر قبضہ بھی کرنا ہے، دوسروں کی ریسورسز کو ہتھیانا بھی ہے، تو آپ کو تو پیسے کی ضرورت ہے، اور پیسہ آپ کو کہاں سے ملے گا؟ تو آپ ایسا کیجئے کہ ساری عوام تو آپ کی رعایا ہے، آپ کی غلام ہے، آپ کی رعیت ہے، آپ لیجئے ان سے، تو مرضی کے حساب سے ٹیکس وصولتے رہے، زمینوں کی پیمائش کو آگے پیچھے کر کے اس کے حساب سے مرضی کے حساب سے ٹیکس وصولتے رہے۔ اور آج کی حکومتیں بھی وہی کر رہی ہیں جو راجہ مہاراجہ کر کے گئے، اسپیشل ٹیکسز کے نام پر یہ ٹیکس اور وہ ٹیکس اور وہ ٹیکس اور وہ ٹیکس۔ آپ ایک سامان خریدنے کے لیے جائیے تو آپ اگر اس کے ٹیکس کی فہرست دیکھیں گے تو آپ پاگل ہو جائیں گے۔ اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تقدس نے، چونکہ اللہ انسانوں کا خالق ہے اور انسانی فطرت کو بہت اچھی طرح سے سمجھتا ہے، اللہ سبحانہ و تقدس نے مال کے بارے میں ایک چیز جیسے میں نے بتائی کہ پہلا تو انڈیا یہ دیا، پہلا تو یہ چیز صاف صاف طور پر بیان کر دی کہ مال سارا کا سارا اللہ کا ہے۔ دوسرا یہ کیا کہ مال کو بچا کے رکھنا، مال کو ایک دم بالکل بچا کے نہیں بلکہ سنبھال کے اور روک کے رکھنا، اپنے تک محدود کر دینا، اس کو جرم قرار دیا، جس کو ہم ہورڈنگ کہتے ہیں، جمع خوری کہتے ہیں، اور اس چیز سے منع کیا کہ بندہ جو ہے وہ مال کو جمع کرے، اکٹھا کرے اور اس وقت تک انتظار کرتا رہے جب تک کہ لوگوں کی ضرورتیں بالکل آخر تک پہنچ جائیں تو پھر اپنا مال نکالے اور اپنی مرضی کے حساب سے جو چاہے اس پر قیمت لے لے، جو چاہے کر لے۔ اس کو قانونی طور پر بھی غلط کہا اور اس کو گناہ کر کے دنیا اور آخرت کے ساتھ اس کو جوڑ دیا۔ تیسری چیز یہ کہ جو ریسورسز ہیں ان کو حاصل کرنا اور ان کو خرچ کرنا، اگر یہ پورا کا پورا صرف دنیا کے پوائنٹ آف ویو سے ہے تو انسان اس وقت تک ہی کرے گا جب تک کہ اس کو لگے گا کہ صاحب آپ کے ریسورسز آپ کی پکڑ ہے، حکومت پکڑے گی، اس کو حکومت کی پکڑ کا ڈر ہوگا تو ٹیکس دے گا، اس کو حکومت کی پکڑ کا ڈر ہوگا تو ہولڈنگ سے رکے گا، اس کو حکومت کی پکڑ کا ڈر ہوگا یا دکھانا ہوگا لوگوں کو، دنیا کے لوگ جو کچھ اپنی مرضی کے حساب سے اور اپنے فائدے کے حساب سے وہ اپنے مال کو خرچ کرے گا، جہاں ضرورت ہوگی ٹیکس پے کر دے گا، جہاں ضرورت ہوگی ٹیکس کو پے کر کے اخباروں میں آ جائے گا کہ انہوں نے اتنا ٹیکس پے کر دیا، صدقہ دے کے اخباروں میں اور ٹیلی ویژن پہ اور مائک پر اعلان ہوتا رہے گا کہ فلاں شیخ صاحب نے، صدیقی صاحب نے، فلاں خان صاحب نے، فلاں انصاری صاحب نے جو ہے اتنا پیسہ وہ اللہ کے کو کیا کہتے ہیں وہ دیا غریبوں کے لیے، اور جہاں ضرورت ہوگی وہ چھپا لے گا، لوٹ لے گا، کیونکہ اس کو تو جواب دہ جن کے سامنے ہے ان کی جو لمیٹیشنز ہیں اس کو خوب جانتا ہے۔ لیکن اگر اسی چیز کو اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے کہ جس کا مال ہے وہ باریک بین ہے، اس کو ہر چیز کی خبر ہے اور اس سے نہ کوئی چھپ سکتا ہے نہ اس سے کوئی بچ سکتا ہے، مہلت وہ ضرور دیتا ہے لیکن جب پکڑے گا تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس کے حساب سے اس کی مرضی سے مال خرچ کر دیا تو جو مال خرچ کر دیا اس کا تو اپنا فائدہ اپنی جگہ پر ہے، وہ الگ اس کو یہ ملے گا،
وہاں پر آخرت میں بھی اس کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اس کو ایک دوسری جو دنیا ہوگی وہاں پر اس کی جو بیوٹی ہے، یہ جو اس کا ایکٹ ہے، یہ جو اس کا کمال ہے، یہ جو اس کا کام ہے، اس کو اکٹھا کر کے اس کو ریوارڈ بھی دیا جائے گا، اس کو بونس بھی دیا جائے گا۔ اور اگر اس نے مالک کے مال کو اپنی مرضی کے حساب سے خرچ کیا، مالک کی مرضی کے حساب سے خرچ نہیں کیا یا اقوار نہیں کیا، تو اس کو کلیکٹ کر کے اس کو ایک دن جو ہے اس کا بدلہ دیا جائے گا اور اس کو سزا دی جائے گی، تو پھر معاملہ ہی بدل جاتا ہے۔ پھر یہ چیز عبادت ہو جاتی ہے، دین بن جاتا ہے، اور پھر انسان کا رویہ بدل جاتا ہے۔ چنانچہ ایک مومن کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ مال کے معاملے میں اللہ سے خیانت کر جائے، کیونکہ اس کے ایمان کا بنیادی جز ہے۔ اس لیے آپ جتنی بھی آیتیں آپ کو ملیں گی، یہ جو زکوٰۃ ہے اس کو قرآن کریم میں 32 جگہوں پر نماز کے ساتھ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کے ساتھ جوڑا ہے، الزکوٰۃ کے ساتھ۔ اس کے علاوہ صدقات پر تو پوچھے نہیں، سینکڑوں آیتیں ہیں جو صدقات کو پروموٹ کرنے کے سلسلے کی ہیں۔ اور صدقہ اور زکوٰۃ میں آگے بڑھنے سے پہلے نوٹ کر لیں کہ ہر مال یا ہر چیز جو اللہ کے راستے میں خرچ کی جائے وہ صدقہ ہے، اور جو کمپلسری اللہ نے جو مقدار یا اللہ کے رسول نے مقدار فکس کر دی ہے اس کو خرچ کرنے کی، وہ زکوٰۃ ہے۔ بس اتنا ہی فرق ہے۔ ہر زکوٰۃ صدقہ ہے، لیکن ہر صدقہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ مسکرا کے بات کرنا بھی صدقہ ہے، اور پڑوسی کا پیٹ بھرنا بھی صدقہ ہے، لیکن ایک خاص مقدار، ایک رقم پوری ہونے، ایک مدت اور ایک رقم کے بعد سے جو اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے حساب سے خرچ کرنا، وہ ہے زکوٰۃ۔ یہ زکوٰۃ کا لفظ جو ہے نا زکا سے آیا ہے۔ زکا کہتے ہیں پاک کرنے کو بھی، پاک ہونے کو بھی۔ جیسے تزکیہ کا لفظ سنا ہے، تزکیہ نفس بہت مشہور لفظ ہے، نفس کو کی پاکی کے لیے تزکیہ نفس۔ جیسے صابن ہے، سے آدمی نہاتا ہے تو میل کچیل نکل جاتا ہے، جیسے بھٹی میں سونا ڈالتا ہے اس سے جھاگ سے اس کا میل نکل جاتا ہے، سونا چمکنے لگتا ہے، یہ تزکیہ ہے۔ زکا کے دوسرے معنی ہوتے ہیں افزائش کے بھی، بڑھانے کے بھی، پھیلنے کے بھی، پھولنے کے بھی، بڑھنے کے بھی، زیادہ ہونے کے۔ اس معاملے میں بھی زکا استعمال ہوتا ہے، زکات کا لفظ۔ قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں اس کو اسلام کا نہ صرف یہ کہ بنیادی جز قرار دیا ہوا ہے، بلکہ اسلام کی جو بنیادی جو ڈھانچہ ہے وہ نماز اور زکوٰۃ کی ہی چاروں طرف گھومتا ہے۔ چنانچہ وہ حدیث یاد کیجیے، وہ حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے، جس میں ایمان کیا ہے پوچھا تھا جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسلام کیا ہے اور احسان کیا ہے۔ جو اسلام کیا ہے یہ پوچھا تو اس کہا کہ اس بات کا قولی اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، استطاعت ہو تو حج کرنا۔ یہ جو چیزیں ہیں اس میں ہمارے ہاں ایک غلط فہمی کی وجہ سے معاملہ تھوڑا الٹ گیا ہے، نہیں تو بنیادی طور پر نماز کے بعد جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ نماز آدمی قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ اس لیے قرآن کریم میں جن کے بارے میں سورہ توبہ میں ہے، اس سلسلے میں کافی کچھ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے نا جن کو ادا کرنی ہے
وہ اگر زکوٰۃ جو ہے وہ بنیادی طور پر نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ایک بنیادی عنصر ہے، اور زکوٰۃ جن لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو گھیرو اور جب مشرکین جو ہے نا ایک خاص مدت کے بعد سے جن کو کہا گیا کہ ان کو نکال دو، اور ان کو جو ہے نا ان کو اس کے بعد اس مدت کے بعد بھی اگر کوئی مکے اور کے آس پاس یا حرم کے آس پاس کوئی مشرک نظر آتا ہے تو اس کو جہاں چاہو اس کو قتل کرو، اس کو مارو. خالی یہ خاص طور پر یہ مکہ کے لیے اور پرٹیکولرلی اس ٹائم کے لیے تھا، یہ ہر وقت کی چیز نہیں ہے، لیکن وہاں ایک خاص بات بیان کی گئی. ان سے کہا گیا سورہ توبہ کی آیت نمبر 'یہ آیت نمبر کیا ہے سورہ توبہ کی؟ جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر وہ زکوٰۃ دینے، اگر وہ رک جائیں، ان کو مارو قتل ہو، لیکن اگر وہ ایمان لائیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں. فَإِن تَابُوا، یہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 5. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یہاں ایمان کی جانچ کا بنیادی عنصر یہ بتایا گیا کہ وہ جو ہیں، کہا گیا کہ ایک پوری گفتگو آ رہی ہے، سورہ توبہ کی شروع کی ہی بات ہے کہ گفتگو آ رہی ہے کہ ان کو 4 مہینے 10 دن کی مہلت دی جاتی ہے. اس کے بعد سے یہ اس حرم کے علاقے کو چھوڑ کے چلے جائیں کہ حرم کو اللہ سبحانہ و تقدس نے شرک سے پاک کر دیا ہے. 4 مہینے کی مدت گزر جانے کے بعد جو کوئی اس کے بعد بھی اس میں رہ جائے تو اس کو یہ ہے کہ اس کو ڈھونڈو، اس کو مارو، اس کو تلاش کر کے اس کو مارو، سوائے ان کے اگر فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کر لیں. توبہ کرنے کے مراد یہ ہے کہ تائب ہونے سے مطلب یہ ہے کہ وہ کفر کو چھوڑ کر ایمان کی طرف آ جائے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور اس کا عملی نمونہ یہ پیش کرے کہ نماز قائم کرے. وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دے. نہ اس میں رمضان کے روزے کا ذکر ہے، نہ حج کا ذکر ہے، نہ اور کسی چیز کا ذکر ہے. یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں. اس طرح کی اور بہت سی آیتوں کی بنیاد پر یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے نا، یہ بنیادی طور پر ایمان اور نماز کے بعد سے سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بڑا رکن ہے. اور اس کی وجہ بھی ہے، جیسے میں نے آپ سے گفتگو کے شروع میں کہا تھا کہ انسانی کی بنیاد جو ہے نا وہ 2 ہی چیزوں پر ہے، ہیومن ریسورس پر اور کیپٹل ریسورس پر. ہیومن ریسورس کی تصلیح کے لیے، اصلاح کے لیے اس بات کا یقین ہونا اس کو ضروری ہے کہ میں اللہ کا، میرا مال اللہ کا، میری چیزیں اللہ کی، یہ دنیا اللہ کی، کائنات اللہ کی، طاقت والا اللہ، قدرت والا اللہ، ضرورتوں کو پوری کرنے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، رزق میں تنگی کرنے والا اللہ. یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں، مال اللہ کا، اس پر دسترس اور تصرف اللہ کا، باقی رہنے والا اللہ کی ذات، مال بھی پیچھے رہ کے اسی کے پاس رہ جانے والا. تو یہی ایمان ہو گیا، نماز ہو گئی، اس کی عملی نمونہ ہو گئی کہ ایمان یہ کہ بھائی میں بتا رہا ہوں کہ ہاں میں نے میرا اپنا پورا پوسچر یا میرا پورا جو ہے ان صلاتی یہ نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ ڈکلیریشن ہے. نماز جو ہے نا 5 وقت 5 بار بلا کے منادی یہ ٹیسٹ کرتا اللہ سبحانہ تقدس کی، یہ بندہ واقعی جو کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں،
یہ مطلب ہیومن ریسورس کی تزکیے کا اور ہیومن ریسورس کو یہ یاد دلانے کا سامان ہے کہ اس کو ہر وقت یاد رہے کہ وہ بندہ ہے اپنے رب کا. اور یہ زکوٰۃ جو ہے نا وہ اس بات کا یاد دلانے کے لیے ہے، اس بات کو امفسائز کرنے کے لیے، اس بات کو دماغ میں بیٹھانے کے لیے ہے کہ مال اللہ کا ہے، جان اللہ کی ہے، نماز. مال اللہ کا ہے، یہ زکوٰۃ. وہ یہ چیز جو ہے نا وہ اس لیے یہ ایمان کا بنیادی جز ہے. چنانچہ آپ یاد کیجئے کہ سورہ مومنون کی جو آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایمان کے ساتھ اس کو جوڑا ہے. والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ جو ہیں جو اپنے زکاتوں کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں. اور سورہ معارج کی آیت ہے جہاں اس چیز کو تفصیلاً بیان کیا گیا اور جہاں اس کو نمازیوں کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں. والذین فی اموالہم حق معلوم، وہ لوگ جن کے مالوں میں حقداروں کا حق معلوم ہے، طے ہے. بلکہ اسی آیت سے نکالتے ہیں کہ زکوٰۃ کی جو فکس جو اماؤنٹس ہیں، یہ طے جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے باضابطے طور پر اس کو طے کیے ہوئے ہیں. حق معلوم فکس ہے. سورہ نمل کی آیت ہے اس سلسلے میں، سورہ نمل سورہ نمبر 27، اس کی بالکل ابتدائی آیت، اس کی ابتدائی آیتیں جو ہیں اس سلسلے میں آپ اور زیادہ چیزوں کو کلیئر کرنے والی ہیں. تاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدی و بشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ یوقنون. ہدی و بشری للمؤمنین، اور مومنین کی خوبی بیان کی گئی کہ الذین یقیمون الصلاۃ، مومن وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور یہ ہے کہ وہ آخرت پر ان کا یقین ہے، پختہ والا یقین ہے آخرت پر. اسی طرح سورہ فصلت جو ہے وہ سورہ نمبر 41 ہے، اس کی آیت نمبر 7 ہے. سورہ فصلت جس کو سورہ حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں. یہاں فرمایا فاستقیموا الیہ واستغفروہ ویل للمشرکین. یہاں مشرکوں کی خوبی بیان کی جا رہی ہے. مشرک مومن کے مقابلے میں ہے، تو جان لیجیے مشرک مومن کے مقابلے میں ہے. یہاں مومن کی خوبیاں آپ نے ابھی سنی. اب سورہ حامیم سجدہ کی یہ 2 آیتیں ہیں 6 اور 7. فرمایا فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین. اب مسلمانوں کو، ایمان والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ استقامت اختیار کیجئے، اللہ سے استغفار چاہیے، اور تباہی ہو مشرکوں کو. کیا ہے؟ الذین لا یؤتون الزکاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ وہ آخرت کے منکر ہیں. یعنی زکوٰۃ ایمان کا جز ہے، اور اس کی جو سب سے بڑی دلیل ہے تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا فعل ہے جو انہوں نے مرتد زکوٰۃ کے ساتھ کیا تھا. یہ بہت مشہور واقعہ ہے، ہم میں سے سب کو معلوم ہے. جب ایک گروہ نے خاص طور پر منع کر دیا زکوٰۃ دینے سے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ میں ان سے قتال کروں گا. سیدنا عمر نے کہا کہ
یہ نمازیں یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، یہ اللہ کے رسول کو ایمان پر اقرار کرتے ہیں، ایمان کا، ان کی رسالت کا، یہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، یہ نماز پڑھتے ہیں، آپ ان سے لڑیں گے؟ فرمایا کہ ہاں میں ان سے لڑوں گا۔ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں ابو بکر کی جان ہے کہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کو باندھنے کی رسی دیتے تھے وہ مجھے نہیں دیں گے تو میں ان سے لڑوں گا۔ اور سیدنا عمر کہتے ہیں کہ مجھے بعد میں ابو بکر کی عظمت سمجھ میں آئی کہ ابو بکر کو اللہ تعالیٰ نے کتنا فہم دیا تھا اس دین کا۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے۔ اس سلسلے میں سورہ بقرہ کی تو بنیاد شروع کی پہلی آیت ہے ہی، جس میں فرمایا کہ مما رزقناہم ينفقون کہنے کے بعد سے فرمایا الذین یؤمنون باللہ الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ وہاں آپ کو صاف صاف طور پر فرمایا۔ سورہ وہ جو آیت البر ہے، جو نیکی کی آیت ہے، جو جہاں پر تقوی والوں کی اور نیکی والوں کی پہچان بتائی گئی، وہاں بھی زکوٰۃ کا تذکرہ ہے۔ وَآتِ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ کی پوری لسٹ بیان کرنے کے بعد پھر کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَیُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یعنی اصل کی میں نیکی کی جو بنیاد اس کو بتایا گیا۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 1 سے 5 ہے، سورہ لقمان ہے خیال سے 31، سورہ لقمان ہے سورہ نمبر 31۔ اس کی آیت ہے الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین، رحمۃ للمحسنین، رحمت ہے، ہدایت اور رحمت ہے محسنین کے لیے۔ یہاں محسنین احسان کرنے والوں کے، احسان سب سے اعلیٰ درجہ ہے ایمان والوں کا، وہ درجہ جہاں انسان کو یہ لگے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور کم سے کم اس کا درجہ یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ احسان سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ فرمایا کہ محسنین کی خوبی یہ ہے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ یہاں بھی یہی تینوں پیکج دیا، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین کرتے ہیں۔ تو یہ نماز کا قائم ہوا کرنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا آخرت پر یقین کے بغیر ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں۔ انسان دل سے نہ نماز پڑھ سکتا ہے، آخرت کا یقین نہیں ہو، شاید لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو یا حکومتیں کہیں کی ہوں، سعودی عرب وغیرہ جیسی جو پچھلی حکومت تھی، اب تو خیر وہ بھی ختم ہو گیا، ان کے متووں کو دکھانے کے لیے انسان چلا جا رہا ہے نماز پڑھنے، یا زبردستی جو ملکوں میں سے بہت سے ملکوں میں جہاں زبردستی زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے، مطلب گورنمنٹ لیتی ہے زکوٰۃ، وہاں پر مجبوری ہے، کوئی نہیں دے سکتا اگر اس کا آخرت پر یقین نہیں ہو، اس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف نہیں ہو، اللہ سے اس کا بدلے کی امید نہیں ہو۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 17، جس میں بتایا گیا ہے کہ متقی وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو انفاق کرتے ہیں۔ للذین اتقوا عند ربہم جنات، وہ پوری آیت بیان کرنے کے بعد میں فرمایا ان کی جو تقوی والوں کی خوبی بیان کی دیکھیے، وہ وہاں اس کو بیان کیا کہ وہ جو ہے نا الصابر، وہ جو آیت ہے للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتہا الانہار الصابرون والصادقون والقانتون الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ یہ تقوی والوں کی 5 بیوٹیز بتائی ہیں
جو یہ تقوی والے ہوتے ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. یہاں مال سے خرچ کرنے سے مراد زکاتی ہے. سورہ اعراف کی آیت ہے 156. اس میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ ادا، اللہ کی رحمت جو ہے نا وہ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ رحیم ہے، جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ویسے ہی رحیم ہے، لیکن جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر بڑے رحیم ہیں. سورہ اعراف ہمارے میں سورہ جو ہے وہ سورہ نمبر 7 ہے قرآنی مصحف میں. اس کی آیت نمبر ہے 156. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. یہ ایک دعا ہے جو انسان بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی بھلائی لکھ دے، اور ہمیں جو ہے نا اپنی طرف سے ہدایت عطا فرما. اللہ سبحانہ و تقدس فرماتے ہیں کہ میرا عذاب جو ہے جس کو میں چاہتا ہوں عذاب دیتا ہوں، اور لیکن میری رحمت جو ہے نا میری رحمت بڑی وسیع ہے، ہر چیز پر اس کی وسعت ہے، میری رحمت بڑی وسیع ہے. لیکن اتنی وسیع اور ہر چیز پر میرے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تقدس نے اپنے عرش پر لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اللہ سبحانہ و تقدس فرماتے ہیں فَسَأَكْتُبُهَا، پس ہم نے اپنی اس رحمت کو لکھ لیا ہے. کتاب کہتے ہیں لفظ فرض کر لیا ہے. کوتبہ علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے. یہ کوئی نہیں اس کا ترجمہ کرتا ہے کہ کوتبہ علیکم الصیام کا مطلب کہ تم پر روزے لکھے گئے، نہیں، فرض کیے گئے. کوتب کا مطلب لکھ دیا گیا. ہم کہتے ہیں کہ یہ بات اب لکھ دی گئی، مطلب یہ فکس ہو گئی. فرمایا کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، لیکن ہم نے اس کو ان کے لیے لکھ دیا ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وَهُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور ہماری آیتوں کے پر ایمان لاتے ہیں. زکوٰۃ کا اندازہ لگا لیجیے، اللہ سبحانہ و تقدس کی رحمت ہے. سورہ مزمل کی جو آخری آیت ہے اس میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ وَخَیْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. مغفرت اور رحمت زکوٰۃ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. سورہ نور کی آیت ہے، آیت نمبر 56 سلسلے میں. سورہ نساء کی آیت نمبر 162 ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اب عقل مند انسان زکوٰۃ دیتے ہیں. ہمارا معاملہ یہ ہے، دیکھیے یہاں پر ایک منٹ کے لیے اس گفتگو کو تھوڑا کر کے آپ دیکھ رہے ہیں نارمل ٹیکس ہے اور زکوٰۃ کا جو بنیادی فرق ہے وہ کیا ہے. چونکہ زبردستی انسان کی فطرت سے میچ نہیں کرتی ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ انسانی جو سچویشن ہے نا وہ یہ ہے کہ جب تک اللہ پر ایمان نہیں ہو اور زکوٰۃ ادا کر مال کو اللہ کا نہیں سمجھا جائے تب تک زکوٰۃ یا ٹیکس ادا کرنے کی اندر سے انسان کے اندر جو ہے جستجو نہیں پیدا ہوگی. اس وقت تک انسان جو ہے نا اس کو یہ بات سمجھ میں آئے گی نہیں کہ مال جب اس سے مانگا جائے، دینے والا مانگے تو اس کو عطا کر دے. یہ تھیوری تھوڑی سی انسان کوشش کرے تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مال جو ہے نا وہ اللہ کا ہے. مال اللہ کا ہے، اللہ کی مرضی کے حساب سے خرچ کرنا ہے.
لیکن یہ بہت مشکل ہے سمجھنا کہ مال حکومت کا ہے اور حکومت کی مرضی کے حساب سے خرچ کرنا ہے، حکومت جو چاہے اس میں سے حصہ لے سکتی ہے، یہ کسی کوئی سمجھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ ہاں ان سوسائٹیز میں وہ لوگ جو طبقہ، ایک تو مجبور طبقہ ہے جس کو ٹیکس دینے کے لیے بیچارہ مجبور ہے، جس سے اپنے ملکوں میں وہ طبقے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، امپلائیز، جو گورنمنٹ کے یا پرائیویٹ سیکٹر کے جو امپلائیز ہیں جن کی تنخواہ میں سے انکم ٹیکس کٹ ہی جاتا ہے، وہ بھی جھوٹ سا چیزیں ادھر کر کے اس کو منیمائز کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن آپ کسی بڑے آدمی سے دنیا میں زکوٰۃ یا ٹیکسوں کے سب سے بڑے ڈیفالٹرز جو ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس مال زیادہ ہے، کیونکہ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ میرے مال میں سے کوئی دوسرا کیوں لے گا، میرا مال ہے، میں نے کمایا ہے، میری صلاحیت، میری طاقت، میری عقل، میرا شعور، میرا خاندان، میری بیک گراؤنڈ، وہ کبھی یہ چیز ان کے سمجھ میں آ ہی نہیں پاتی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو عقل سے بعید سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے مال کو کیوں دے دیں۔ آپ دیکھیے گا جتنے ادارے ٹیکس وصولنے کے لیے ہیں اس سے زیادہ جو ہے نا انسٹیٹیوشنز ہیں ٹیکس بچانے کے لیے، ٹیکس چوری کرنے کے لیے۔ تو بڑے بڑے بنیے جو ہے نا سال کے آخر میں وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور ادھر ادھر سے لوگوں کو لا کے کس حساب سے ٹیکس کو چوری کرنا ہے اس کا سارا حساب لگا کے بیٹھے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چوریوں سے لے کے بڑی بڑی چوریاں تک کرتے ہیں۔ اس کے معاملے میں اگر اس کو آپ آخرت سے جوڑ دیں، اللہ کی رضا کے ساتھ جوڑ دیں، معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ، آپ دیکھیں کہ یہاں عقل مند ٹیکس تو چوری کرے گا، وہ جانتا ہے اس کی عقل میں یہ بات گھس نہیں رہی ہے کہ یہ ٹیکس جو ہے وہ اگر اس سے کہا جائے کہ بھائی تم سے ٹیکس لے کر یہ پیسہ غریبوں کو سماج کے بہبود کے کاموں میں خرچ کیا جائے گا، سڑکیں بنیں گی اور یہ بنیں گے اور وہ بنیں گے اور بجلی کا نظام ہوگا، فلاں ہوگا، ٹھیکاں ہوگا، بولا کیا ہے، کیا بات کر رہے ہو؟ اس سڑک کو میں چلوں گا تو ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ سڑک کا ٹیکس لے لو، سڑک پر چلا رہے ہو، جتنی دیر میں سڑک پر چلتا ہوں اس کا ٹیکس لے لو، کسی دوسرے آدمی کی گاڑی کا یا کسی دوسرے آدمی کے چلنے کا پیسہ میں کیوں دوں؟ اس لیے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پر ٹول ٹیکس کا بھی رواج ہے، حالانکہ حکومت کی فلاحی نظام میں یہ چیز شامل ہونی چاہیے کہ حکومت یہ بات کو کرے، جو ٹیکس وصولتی ہے کہ وہ اس کو کرے، لیکن وہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی، ان کے دماغ ہی میں نہیں آتا کہ دوسروں کے لیے ہم کیوں کریں، ہم چل رہے ہیں، ہم سے ٹیکس لے لو، ہم سے پیسہ لے لو، دوسروں سے مطلب رکھو، ہم سے اس کو کیوں جوڑ رہے ہو؟ یہ چیزیں بنیادی طور پر جب تک سمجھ میں نہیں آئیں گی، جب تک کہ دین زندگیوں میں نہیں آئے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو حاکم بنا کے بھیجا تھا یا ٹیکس کلیکٹر بنا کے بھیجا تھا جب یمن کی طرف، تو آپ نے ان سے کہا کہ معاذ جب تم جاؤ یمن میں تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اس بات پر لوگوں کو بلانا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر وہ اس بات کو مان لیں تو ان کو بتانا کہ وہ نماز قائم کریں، اگر وہ اس بات کو بھی مان لیں تو ان کو یہ بتانا کہ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ زکوٰۃ ان سے لے کر یہ مال ان سے لے کر، ان کے امیروں سے لے کر ان کے غریبوں کو دیا جائے گا۔ اب آج کے دور کے امیر سے آپ اگر یہی بات کہہ دیں اور اللہ کا خوف پیچھے سے نکال دیں، اللہ کی رضا نکال دیں، آخرت نکال دیں، کوئی ایک ماننے کو تیار ہوگا؟ کیا بات کر رہے ہو یار، میں نے کمایا ہوا ہے، میری طاقت، میری توانائی، میرا یہ، آپ اس مال کو کیسے لے کے چلے جائیں گے؟ آپ اس مال کو کیسے مجھ سے چھین سکتے ہیں؟ لیکن اگر یہ چیز آ جائے ذہن میں کہ یہ مال اللہ کا ہے اور مجھ کو اس سے بہتر بدلہ ملنا ہے، تو ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیکٹر بنا کے بھیجا ٹیکس کا، یہ زکوٰۃ کا۔
وہ ایک شخص کے پاس گئے جس کے پاس اونٹ کے ریوڑ تھے، اونٹ اور بکریوں کے ریوڑ تھے، اونٹ کے ریوڑ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو بھیجتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ دیکھو ایگزیکٹ لینا، تھوڑے کم پر ہی راضی ہو جانا، بہترین مال چن کے مت لے لینا. ایسا نہیں ہو کہ تم جاؤ جو سب سے اچھا والا مال ہے اس کو چن کے لے لو، جتنا تمہارا بنتا ہے اس کے حساب سے لو. اونٹ کی زکوٰۃ کا ایک نظام ہے کہ اگر اتنا اونٹ ہے تو ایسے ہے، اتنے ماہ کا بچہ اور بڑا. جب یہ گئے تو انہوں نے جو اس کا حساب لگایا تو پتہ اس کو یہ ہوا کہ ایک 10 مہینے کا اونٹ کا بچہ جو ہے نا بنتا ہے اس کی زکوٰۃ. تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے 10 مہینے کے اونٹ کا ایک بچہ دے دو. اب ذرا سوچئے کہ اگر زکوٰۃ میں دین شامل ہو جائے، ٹیکس میں اگر دین شامل ہو جائے تو کیا ہوتا ہے. ان صحابی نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو، یہ 10 مہینے کا بچہ اونٹ کا یا بچی، یہ نہ تو دودھ دے گی نہ سواری کے کام آئے گی، یہ کس کام آئے گی مسلمانوں کے. زکوٰۃ تو کیوں لے رہے ہو؟ زکوٰۃ تو دیتے ہو اس لیے تم نے بتایا کہ زکوٰۃ، ہم کو بتایا گیا کہ زکوٰۃ لے کے امیروں کا مال غریبوں کو دیا جائے گا تاکہ ان کے کام آئے. یہ 10 مہینے کی اونٹنی یہ کس کے کام آئے گی؟ نہ یہ دودھ دے گی نہ یہ سواری کے کام آئے گی، تو اس سے کیا فائدہ ہے. وہ شخص گیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی زکوٰۃ بنتی ہی اتنی ہے اس لیے میں یہی دوں گا. اس نے کہا کہ نہیں. وہ گیا اور اپنی جو سب سے فربا اونٹنی تھی، جو سب سے طاقتور بھی تھی اور سب سے زیادہ دودھ بھی دیتی تھی، وہ لے کے آیا کہ اس نے کہا کہ یہ لے جاؤ، یہ کام آئے گی. صحابی ابی بن کعب نے کہا کہ میں تو نہیں لے جاؤں گا، مجھے اللہ کے رسول نے بالکل کیا ہوا، ہم اللہ کے رسول کے حکم نہیں کر سکتے کہ مجھ سے کہا گیا کہ جو ایگزیکٹ زکوٰۃ بنتی ہے اتنا ہی لینی، ایگزیکٹ زکوٰۃ تمہاری 10 مہینے کی اونٹنی یا اونٹ بنتا ہے وہ مجھے چاہیے، اس سے زیادہ میں نہیں لے سکتا. اب وہ صحابی جو ہے اس بات کو مصر کہ اس سے کیا فائدہ ہونا ہے، اس کو لے جانے سے کیا حاصل ہے، نہیں میں تو یہ دوں گا. آپ اندازہ لگائیں یہ چیز، معاملہ اتنا بڑھ گیا. اس سے آپ دوسرے پہلو کا بھی اندازہ لگائیں، جو کلیکٹرز ہیں، جو زکوٰۃ کے کلیکشن کرنے والے ہیں اور جو زکوٰۃ کو لینے والے لوگ ہیں، ان کا بھی معاملہ کس لیول کا ہونا ہے. وہ جب انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم کو اگر زیادہ دینا ہے تو میرے ساتھ یہ اپنے اونٹ کو لو اور چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو نہیں لے سکتا، وہ فیصلہ کر دیں گے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی اس کا دل رکھا، اس کا قبول کیا، اس کے لیے الگ سے دعا دی. یہ چیز پیدا ہوگی، اس ٹیکس کی دنیا میں بھی پیدا ہو سکتی ہے جب اس کا تعلق آپ اللہ کے ذات سے جوڑ دیں اور آپ یہ کر دیں کہ یہ انسان جو ہے نا وہ کوئی دیکھے نہیں دیکھے، انسان اپنے سال کے آخر میں جو ہے نا اپنا ٹیکس کا ریٹرن جو ہے نا خود سے بھرے، ایمانداری کے ساتھ ایک ایک پائی کا لگا کے دے دے گا. لیکن ایمان کو اگر الگ کر دیں گے تو آپ ٹیکس کی چوری کو نہیں روک سکتے. استغفر اللہ، یہ کہ اس دور میں زکوٰۃ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو رہا ہے. لوگ ہیلوں کے ذریعے سے زکوٰۃ کو جو ہے نا، جب مہینہ فکس ہے زکوٰۃ کا، آپ کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ جو ہے نا ایک مدت میں طے ہوتی ہے کہ ایک خاص مدت، ایک سال پورا ہونے پہ ہی زکوٰۃ طے ہوتی ہے. لوگ عموماً رمضان میں یا کسی اور مہینے میں زکوٰۃ کی ایک رقم طے کر لیتے ہیں کہ مجھے اس مہینے میں زکوٰۃ دیتی ہے. تو ایک سال میں جو مال ہوتا ہے ان کے پاس سرپلس مال ہے، اس پر ان کو وہ زکوٰۃ ہوتی ہے، تو وہ جو اس کو دیتے ہیں. تو ایک مثلاً کسی نے رمضان طے کیا ہوا ہے تو شعبان کے آخر میں کیا کرتا ہے کہ وہ مال اٹھا کے اپنے بچوں کے نام کر دیتا ہے، نوکر کے نام کر دیتا ہے، اس کے نام کر دیتا ہے، اس کے نام کر دیتا ہے، بینک اپنا دکھا دیتا ہے خالی ہے، اور جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر واقع رکھ لیتا ہے. اور مولویوں نے بھی اس کی اجازت دے دی ہوئی ہے. مولویوں کو تھوڑا سا مل جائے تو کسی بھی چیز کی اجازت دے دیں. زکوٰۃ جو ہے نا، تو آخری بات یہ کہ زکوٰۃ دنیا سے غربت، تنگ دستی اور بگاڑ بچانے کا واحد ذریعہ ہے. اگر زکوٰۃ نہیں ادا کی جائے گی، آپ دیکھیں کہ آپ کسی کو، اسی لیے زکوٰۃ کا جو نظام ہے نا وہ ایک لینے اور دینے والے کے ساتھ اس کو بیت المال کے ساتھ جوڑ دیا گیا. یہ نہیں کیا گیا کہ ایک آدمی کی زکوٰۃ ہو اور ایک آدمی جو ہے وہ زکوٰۃ دے رہا ہے. نہیں،
لے رہا ہے دے رہا ہے، بلکہ اس کو کیا گیا کہ زکوٰۃ کو اس طرح سے کیا گیا کہ زکوٰۃ کے کچھ حصے آدمی بنیادی طور پر اپنے پاس رکھے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے رکھے، کچھ حصے جو ہے وہ یہ کرے کہ اس کو سینٹرل بیت المال جو ہے نا گورنمنٹ کا ہو یا لوگوں نے قائم کیا ہو، ہندوستان جیسے ملک میں جہاں گورنمنٹ کا نہیں ہے قائم کیا گیا ہو وہاں وہ زکوٰۃ دے، اور اب ضرورت مندوں کے حساب سے اس کو کیا جائے۔ تو تیسری چیز یہ ہے کہ اس معاملے میں اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ زکوٰۃ وقتی ضرورت کے لیے ہو، لیکن اس سے زیادہ چونکہ 1 سال کے مال پر یہ زکوٰۃ ہے، وقتی ضرورت کے لیے اللہ سبحانہ و تقدس نے نفلی صدقات کے لیے ابھارا ہے انسانوں کو، مسلمانوں کو نفلی صدقات کے لیے ابھارا ہے۔ یہ جو زکوٰۃ ہے نا یہ ایک پرماننٹ سولوشن کے طور پر ہونا ہے، کیونکہ سال میں ایک ہی بار آنا ہے، اس لیے اس کو پرماننٹ سولوشن کے حساب سے آنا ہے۔ اب ابھی ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے زکوٰۃ کو دینے کا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے زکوٰۃ ہو گئی، بڑا ایمانداری کے ساتھ کلیکٹ کر لیا، کہاں دے مدرسہ نظر آیا انہیں کو لے جا کے دے کے چلے آئے۔ مولانا سعد صاحب جو ابھی حضرت ہیں، حضرت جی تبلیغ کے، وہ ایک واقعہ بیان کر رہے تھے، 5-7 منٹ زیادہ لگیں گے شاید، ایک واقعہ بیان کر رہے تھے کہ ایک تبلیغ کے ساتھی تھے، ان کے پاس وہ زکوٰۃ لے کے چلے آئے دور سے، کیا ہے جی یہ میری زکوٰۃ کی رقم ہے، میں نے بہت سوچا کس کو دوں، میں چونکہ تبلیغ سے لگا ہوا ہوں، میں نے سوچا کہ یہیں خرچ کر دوں، یہیں لے کے آ جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دائی کو پیسے کا لالچ مت دو، دائی کو پیسے کا لالچ مت دو، پہلی بات تو یہ دھیان رکھو، اس کو پیسے کے ساتھ مت جوڑو، دعوت اور پیسہ جڑ گئے مشکل ہے۔ دوسری چیز یہ دینے والے بنو، لینے والے مت بنو۔ دوسری چیز یہ کہ تم وہاں سے چلے زکوٰۃ کا مال لے کے، تو اتنے دن سے تم تبلیغ میں ہو، تم کو یہ اتنی بات سمجھ نہیں آئی کہ زکوٰۃ کے مال کا اصل حقدار کون ہے؟ تمہارا کوئی رشتہ دار اتنے دور میں نہیں تھا، نہ تمہارے محلے میں کوئی رشتہ دار تھا تمہارا، نہ کوئی ضرورت مند تھا، نہ تمہارے شہر میں کوئی تمہارا ضرورت مند اور رشتہ دار تھا، نہ تمہارے ضلع میں کوئی تھا، تم یہ 400 300 400 کلومیٹر کا سفر طے کر کے یہاں تک آ گئے زکوٰۃ کا پیسہ دینے کے لیے۔ زکوٰۃ کا بنیادی یہ ہے کہ زکوٰۃ وہیں کے امیروں سے لے کے وہیں کے غریبوں کو دی جائے۔ ہاں اس کا کچھ حصہ جس کو خمس کہتے ہیں، 5واں حصہ کر کے آپ سینٹرل کمیٹیز کو دے سکتے ہیں، اور زکوٰۃ کے مد ہے اللہ سبحانہ و تقدس نے بیان کیے ہیں، وہاں اس کو خرچ کر سکتے ہیں جیسے چاہیں آپ اپنی مرضی کے حساب سے۔ بہتر ہے کہ زکوٰۃ کا کلیکٹیو نظام قائم کریں، کیونکہ یہ بھوکمری کو روکنے کا واحد علاج ہے، بھیک کو روکنے کا واحد علاج ہے۔ ہمارے ہاں مسلمانوں میں خاص طور پر بھیک اتنا زیادہ اس لیے ہے کہ ہم نے اس زکوٰۃ کے نظام کو مربوط نہیں کیا۔ اگر ان زکوٰۃ کے نظام کو کلیکٹیو کر دیتے، ہمارے فیروز بھائی کا پچھلے دنوں ایک میسج آیا تھا کہ ان لوگوں نے ماشاءاللہ سے یہ چیز شروع کی کہ پچھلے سال لوگوں کو ٹھیلے خرید کے دیے، 17-18 ہزار، غالباً مجھے اگر یاد آ رہا ہے تو 17-18 ہزار کا ایک ٹھیلا، اس سامان سے لدا ہوا، جس قسم کا بزنس بندہ کرنا چاہتا ہے اس کا منیمم ایک سامان تھا، اس کے ساتھ دے دیا کہ بھائی یہ لو، اللہ یہ کہ آپ 5-5 روپئے اور 25-25 روپئے اور 200 روپئے لوگوں کو دے دیں اور وہ ختم کر دیں، آپ ان کے لیے زندگی کا ضرورت زندگی کا سامان لیں اور ان کے حوالے کر دیں۔ اور یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، وہ واقعہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کرنے والا آپ کے سامنے آیا تو آپ نے اس کو کہا کہ جاؤ، اس کو گھر سے اس کے برتن منگایا، بازار میں بکوایا، اس کی کلہاڑی آئی، اس میں آپ نے اپنے ہاتھوں سے دست لگایا اور اس کو کہا جا کے جنگل سے لکڑیاں خرید کے لا، اور وہ کاٹ کے لا اور بیچ۔ وہ جنگل جاتا، لکڑیاں کاٹتا، بیچتا، کچھ دنوں کے بعد اس نے کہا کہ اللہ کے رسول اب تو میں اس لائق ہو گیا ہوں کہ میں دوسرے کو دے سکتا ہوں۔ ہم اس زکوٰۃ کو ایک ایسا روٹیشن منی بنائیں جس کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو اتنا خود کفیل کر سکیں کہ وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکیں، اور اپنے سے جو دبے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے ان کی ضرورتوں کو ان کی خود کفالت کا ذریعہ بن سکیں۔ نہیں یہ کہ ہم اس زکوٰۃ کو جو ہے نا بنیادی ہم جو ہے زکوٰۃ کے مال کو، زکوٰۃ نکالنا جتنا بڑی عبادت ہے اور جتنا بڑا وجوب ہے زکوٰۃ نکالنا، اس سے کم بڑا وجوب یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ کے مال کو اس کے مستحقین کے حوالے کر دینا۔ آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ کا مال نکالیے اور لے جا کے کہیں گڈھے میں پھینک کے چلے آئیے کہ ہم نے نکال دیا، ہمارا مال پاک ہو گیا۔ آپ کا مال پاک نہیں ہوا۔
آپ کا مال، آپ کی زکوٰۃ اس وقت تک ادا نہیں ہوئی جب تک کہ مستحقین تک زکوٰۃ پہنچ نہیں گئی. اور ہم نے مستحقین کے نام پر یہ جو چندہ بک لے کے گھومنے والے مولویوں اور مدرسوں کو رکھ لیا ہوا ہے، جو ہمیشہ جو اسی زمانے میں ظاہر ہوتے ہیں، آپ کی زکوٰۃ لے کے رفو چمپت ہو جاتے ہیں. 4 منزلہ مدرسے بنائے ہوئے ہیں، 20-25 لڑکوں کو رکھا ہوا ہے، نہ ان کا دین سے مطلب نہ دنیا سے مطلب، بس ان کی روزی روٹی چل رہی ہے. ہاں جو ادارے ہیں، جو کام کرنے والے ادارے ہیں، ان کو ضرور دیجیے، لیکن سب ایک ہی کو مت دے دیجیے، اپنی ضرورتوں کو دیکھیے. سب سے بڑا آپ کے زکوٰۃ کا حقدار آپ کا جو قریب ترین شخص ہے، جو غریب ہے، اگر بیوی کے لیے سب سے بڑا حقدار اگر زکوٰۃ کا کوئی ہے تو اس کا شوہر ہے، اگر وہ غریب ہے. آپ کے بھائی بہن ہیں، آپ کے عزیز و اقارب ہیں، اس کے بعد سے آپ کا اڑوس پڑوس ہے. یہ ہے زکوٰۃ کے صحیح معنوں میں حقدار. ایک آخری واقعہ میں بیان کر کے گفتگو کو ختم کروں گا. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ بہت مشہور بزرگ گزرے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں، تابع تابعی تھے، بہت مشہور بزرگ گزرے ہیں، بڑے عالم، بڑے زبردست. ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا. وہ اپنی ضرورتوں سے تنگ آ کے ایک دن اس نے فیصلہ یہ کیا کہ وہ اپنا مکان بیچ دے گا. اس نے قیمت لگائی جو مکان کی، وہ 2000 درہم، اس زمانے میں 2000 دینار شاید قیمت لگائی اس نے، یہ درہم. تو کسی خریدنے والوں میں سے کسی ایک نے اسے پوچھا کہ بھائی اس کی قیمت تو 1000 سے زیادہ نہیں ہے، یہ تم 2000 کیوں لے رہے ہو؟ اس نے کہا کہ تم صحیح کہتے ہو، میرے اس مکان کی قیمت 1000 ہی ہے. تو بولا پھر 1000 اور کیوں لے رہے ہو؟ بولا 1000 میں عبداللہ بن مبارک کا پڑوسی ہونے کے لیے لے رہا ہوں. یہ جو تم 1000 میں اگر تم کو عبداللہ بن مبارک جیسا پڑوسی مل رہا ہے تو یہ سمجھو کہ بہت بڑی بات ہے. ایک الگ گفتگو ہے کہ پڑوسی کا کتنا معاملہ ہے. عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر ہوئی. دیکھیے وہ بیچنے والا، وہ بندہ جو تھا یہودی تھا، پڑوس میں تھا. عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ رونے لگے کہ میرا پڑوسی اپنی ضرورت کے لیے مکان بیچنے پر مجبور ہو گیا اور مجھے خبر تک نہیں ہوئی، اور وہ میرے بارے میں ایسا حسن نظر رکھتا ہے. وہ زکوٰۃ کی 2000 روپے کی رقم، آپ کو یہ بات بڑا اچنبھے کی لگے گی کہ زکوٰۃ کی رقم اور یہودی کو وہ لے کے گئے اور اس سے کہا کہ بھائی یہ رقم لے لے اور میرا پڑوس چھوڑ کے مت جا. آگے کہنے کی ضرورت نہیں کہ اس سلوک سے متاثر ہو کے وہ ایمان لے آیا، کیونکہ ان کی عظمت تو اس کے دل میں پہلے ہی سے تھی. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اس زکوٰۃ کی رقم کو کہاں اور کیسے اور کس پر خرچ کرنا ہے، کیسے دینا ہے، کیونکہ یہ ہماری عبادت ہے. یہ ہمارے لیے عام چیز نہیں ہے، یہ ہماری عبادت ہے. افضل ترین عبادتوں میں سے یہ عبادت ہے زکوٰۃ. اس کو ادا بھی کرنا ہے، اور اس کو ادا کرنے کے لیے مال حاصل بھی کرنا ہے جائز طریقوں سے. ایسا نہیں کہ میرے پاس جو ہے نا میں مال ہی نہیں رہے گا تو مجھے زکوٰۃ کیوں دینے کی ضرورت پڑے گی. نہیں، مال کو حاصل کرنا، اگر اللہ نے ہمیں استطاعت اور طاقت اور سہولت دی ہوئی ہے اور توانائی دی ہوئی ہے، ریسورسز دیے ہوئے ہیں، تو مال کو حاصل بھی کرنا ہے جائز طریقے سے جیسا اللہ سبحانہ و تقدس چاہتے ہیں، اور مال کو خرچ بھی کرنا ہے اللہ سبحانہ و تقدس کے طریقے سے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زکوٰۃ کا صحیح فلسفہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگر حیات رہی تو اگلی گفتگو میں ہم زکوٰۃ کے نصاب اور زکوٰۃ کن کو دی جانی ہے، کیسے دی جانی ہے، اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ.